نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سوال پیش کیا جا رہا ہے، ایک اہم سوال ہے، ہم آپ کی خدمت میں جواب کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ کیا ایسی جگہ پر نماز جائز ہے جب نمازی کے آگے طہارت خانے ہوں اور نمازی اور طہارت خانوں کے مابین صرف ایک دیوار حائل ہو؟ کیا اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر نماز ادا کرنا افضل ہے؟ شیخ رحمہ اللہ نے اس حوالے سے فتویٰ جو ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا جگہ پر نماز ادا کرنا، اس میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو مانع ہو، یعنی کوئی ایسا امر مانع نہیں ہے، کوئی ایسا حکم جو ہے جو مانع نہیں ہے۔ مطلب ایسی جگہ جو ذکر کی گئی ہیں، طہارت خانے ہیں، ان کے آگے نماز پڑھنا، اس حوالے سے کوئی ایسا واضح کوئی دلیل نہیں ہے جس میں اس چیز کے بارے میں منع ہو، خواہ سامنے طہارت خانے ہی کیوں نہ ہوں، بشرط کہ وہ جس جگہ پر آپ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں وہ جگہ پاک ہو۔ سامنے طہارت خانے ہوں لیکن جس جگہ پر آپ نماز ادا کرنا چاہتے ہوں وہ جگہ پاک ہے تو اس جگہ پر نماز ادا کرنا درست ہے۔ اس کے علاوہ کتنے علماء کے صحیح قول کے مطابق طہارت خانوں کی جو چھتیں ہیں، نیچے طہارت خانے بنے ہوئے ہیں، اوپر چھتیں ہیں، تو چھتوں پر بھی نماز ادا کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں آپ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، جس چھت پر نیچے طہارت خانہ بنا ہوا ہے، جس چھت پر آپ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں وہ چھت پاک ہونی چاہیے، وہ چھت صاف ہونی چاہیے، پھر آپ اس چھت پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سوال تھا کہ نماز طہارت خانوں کے سامنے ادا کی جا سکتی ہے یا ان کی چھتوں پر ادا کی جا سکتی ہے کہ نہیں، تو شیخ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، ابن باز سے۔ شیخ کی طرف سے جواب یہ دیا گیا کہ طہارت خانے جو ہیں ان کے سامنے آپ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس جگہ پر آپ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، یا طہارت خانے نیچے بنے ہوئے ہیں، اوپر چھت بنی ہوئی ہے، آپ چھت پر نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ چھت پاک ہو، صاف ہو، اسی لیے اس کا پاک ہونا ہی مقصود ہوتا ہے نماز کے لیے، تو لہذا اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس چھت کا یا طہارت خانے کے سامنے والی جگہ کا جہاں آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا علم سیکھنے کی توفیق بخشے اللہ تعالی ہمیں، اور اللہ تعالی ہمیں علم پر عمل کرنا اور اس پر پھیلانا، اس کو تبلیغ کرنا جو ہم پر ضروری ہے، اس کو صحیح معنی میں لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔